أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. سورہ سبا آیات 44 سے 47۔ آیت 43 میں یہ بات جانی، اور جب ان کو ہماری روشن آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں ہم نے انہیں دی، من کتبن کتابوں میں سے، یدرسونها وہ پڑھتے انہیں، کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ احسان ہے کہ ان پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ مکہ کے پچھلے لوگ اس نعمت سے محروم رہے، اور جن پر یہ نعمت اتاری گئی ہے وہ ناقدری کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہ ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، قبلک آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا، کہ مکہ میں آپ سے پہلے کوئی بھی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے جو اہل مکہ کو ڈراتے۔ یاد رہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور حضرت اسماعیل کی آل یہاں آباد ہوئی، تو حضرت اسماعیل سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر مکہ نہیں آیا۔ یہ کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس اثنا میں ہزاروں پیغمبر ملک شام، فلسطین اور مختلف علاقوں میں آتے رہے۔ بنی اسرائیل میں تسلسل کے ساتھ انبیاء آتے رہے، لیکن اہل مکہ کی طرف کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجے گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان عظیم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن یہ لوگ نہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کو تیار تھے اور نہ آپ پر نازل شدہ قرآن مجید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں دونوں باتوں کا تذکرہ کیا کہ نہ تو اس سے پہلے ان پر کوئی کتاب نازل کی گئی اور نہ ہی کسی کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ، اور جھٹلا دیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے بھی تھے، کہ حضور علیہ السلام سے پہلے بھی جن انبیاء کو مختلف قوموں کی طرف مبعوث فرمایا گیا انہوں نے بھی اپنے انبیاء کا انکار کیا۔ وما بلغوا، حالانکہ یہ نہیں پہنچے اہل مکہ، معشار ما آتیناہم، اس کے عشر عشیر بھی جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ یعنی آج جو اہل مکہ اپنے مال و دولت پر، اپنی سیادت اور قیادت پر نازاں ہیں، اس کی وجہ سے حق بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو یاد رہے کہ ان سے پہلے بڑی طاقت والی قومیں مال و دولت کے لحاظ سے، مرتبے و مقام کے لحاظ سے، قوت و وجاہت کے لحاظ سے ان اہل مکہ سے بہت بڑھ کر تھے۔ یہ تو ان کے مقابلے میں ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے بھی جھٹلا دیا، رسولی میرے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ، پس کیسی تھی، نکیر پھٹکار، کہ پھر جب ان لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی ان پر پھٹکار پڑی، وہ مبتلائے عذاب ہوئے اور ان اقوام کی جڑ تک کاٹ کے رکھ دی گئی۔ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل مکہ کو کہ ان قوموں کے مقابلے میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے،
انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے اٹھو، مثنا دو دو، و فرادا اور اکیلے، ثم تتفکروا پھر غور و فکر کرو، کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی خاطر دو دو ایک ایک کر کے اٹھو، پھر غور و فکر کرو کہ جن باتوں سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جو تم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ان کی تم قدر کرو، اور یہ انفرادیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ للہ سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اپنے ذہن کو ضد، تعصب، غرور سے پاک کر کے دو دو ایک ایک کی صورت میں اٹھو، میری بات سنو اور معاملے پر سنجیدگی سے غور کرو۔ للہ ہی سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ تم نے کام اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اب تک جو تمہاری روش رہی ہے، تم اپنے نفس کے تابع رہے ہو، شیطان کی پیروی کرتے رہے ہو، تو اب بھی وقت ہے، اٹھو، انفرادیت اختیار کرو، دو دو لوگ ہو جاؤ، ان باتوں پر غور و فکر کرو۔ مثنا اور فرادہ سے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے، مجمع اور بھیڑ کا ذہن سوچنے سے عاری ہوتا ہے۔ جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ اجتماعیت میں تو چند لوگ بھی شرارت پر اتر آئیں تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، تو انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اگر تم سنجیدگی سے غور و فکر کرو گے تو یہ حقیقت تم پر آشکار ہوگی کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس حقیقت سے آشنا تھے، یہ لوگ اس سے ناواقف تھے۔ آپ ان کی فکر کرتے تھے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے، اور آپ کی اس کوشش کو یہ جنون کا نام دے دیتے، دیوانگی کا نام دے دیتے، کہ آپ کو تو ہر طرف عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے۔ تو اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ تمہارے ساتھی پر کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر، نہیں ہے وہ مگر ایک ڈرانے والے، لکم تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، عذاب شدید سے پہلے وہ تمہیں آگاہ کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ما سألتکم، میں نے نہیں مانگا تم سے، ان اجر، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، فہو لکم، پس وہ تو تمہارے ہی لیے ہے، کہ میں تم سے اس خدمت کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، کہہ دیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کرے۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قرابت داروں کے معاملے میں حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔